آج 26 رمضان جمعرات کے دن 27ویں رات یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رات مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا وہ مبارک دن، وہ مبارک 27ویں رات آ چکی ہے، جس رات کا میں نے پورے سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج اس مبارک رات کو جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اسی رات اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، یہ مبارک رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کے ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے وہ پورے سال کے رزق دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کا اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعائیں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج 27ویں رات صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے میں در در کے ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، 27ویں رات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس پر رحمتیں برکتیں چھم چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا، یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کو قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی 27ویں رات یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کی بابرکت دن، بابرکت رات میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسہ ہی پیسہ، رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسا انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع فرما بردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپیہ پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کے ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپیے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، مصائب ہیں، گھر میں روپیہ نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بھائی بہن کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 رمضان جمعرات کا پورا دن، 27ویں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کے حاجت الگ ہے. جس کو جو چاہے اللہ سے مانگ لو. آج رمضان کی 27ویں رات آپ کی تقدیر کے بدلنے والی ہے، نصیب کھلنے والی ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی ہے. مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا. آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے. گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے. دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے خرچ سے خلاصی چاہتے ہیں. اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے. جس کام کے شروع میں طاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طاؤس تسمیہ پڑھ لیا، اب ماہ رمضان کی 26ویں تاریخ جمعرات 27ویں رات کا پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے. وہ صفاتی نام یا وہاب ہے. یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے. یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے. اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہاب کو پڑھ لیں. آپ کے تمام مجبوریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے. یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا. یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے. 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے. یا وہاب کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دن میں پوری ہو جائے گی. 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو شخص کہتا آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف 1 بار اس عمل کو کر کے دیکھے. آپ خود کہیں گے واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا. اللہ فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں. آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب تقدیر کے لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کی صرف 3 بار پڑھ لے. یاد رکھے گا سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسا قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. صحابہ اکرام میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں. دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے. جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے. سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج ماہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن 27ویں رات آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے. آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا ہمسر نہیں. اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں.
3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر میں اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو یہ قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جاؤ گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران اب آپ نے آج کا تیسرا آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے، یا ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، بیٹوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائے، بیٹوں کے روشن نصیب ہو جائے، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج رمضان مبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن 27ویں رات یہ دو اسم اعظم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یا سلام یا اللہ یہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے پچھلے سال رمضان مبارک کی 26 تاریخ 27ویں رات یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ یہ 3 عمل پڑھتے ہی آج میں دنیا کا طاقتور امیر ترین انسان ہوتا ہے۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن 27ویں رات آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ اللہ آپ کے ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔